سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈھلنا، گھبرائے ہوئے لال ہے، سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں دے دوں علی اکبر کو دعائیں، لینا ہے ابھی اون محمد کی بلائیں، اے رات نہ ڈھلنا، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک، گر جائیں گے کل آل پیمبر کے نشان سے، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذاں تک، اے رات نہ ڈھلنا، ہر چاند کے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی، کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی، لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی، اے رات نہ ڈھلنا، باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ، بیٹی کو سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ، اے رات نہ، کل کون سنے گا یہ میری آہ و بکا بھی، ہوگا تہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی، خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی، اے رات نہ ڈھلنا، اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون میں، گر جائیں گے ناصر میرے اعداء کی صفوں میں، یہ چاند سے چہرے تو مٹ جائیں گے خون میں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب،
بھائی سے دم ہے صبح بچھڑ جائے گی زینب. صلوات علی محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی. پڑھنا ہے آپ کو؟ محمد وآل محمد صلوات. زندہ سے جب رہا ہوئے سادات کربلا تو مان لپٹ کے خبریں سکینہ پہ دی صدا اٹھو سکینہ چلے کربلا چھوٹی سی تربا پیمانے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا. اور مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم. اور سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں ہماری میں بیٹھے ہیں حرم غربت کی میری تمہیں واسطہ اٹھو سکینہ چلے کربلا. ہر مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی لہد سے وہ میت نکالی گئی. ارے اکیلے نہ رہنے نہ دوں گی یہاں بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی. ارے رہتے ہیں چاروں طرف آشیاں اٹھو سکینہ چلے کربلا. کہانی پدر کی سناؤں گی میں اگر نیند
لاؤں گی میں ارے اکیلے ناخے پہ بیٹھو گی تمہیں ساتھ اپنے بٹھاؤں گی میں اب تو رسن میں نہ ہوگا گلا اٹھو سکینہ چلے کربلا ہر بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں یہاں پر نہ روکو زیادہ مجھے کہ پہلو میں ایک ہاتھ رکھے ہوئے صدا دے رہی ہے سکینہ تمہیں لینے کو آئی ہے خود سیدہ اٹھو سکینہ چلے کربلا اور وہ پہلے کی جیسی تو غربت نہیں اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں ارے تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں لو مل گئی ہے تمہاری رضا اٹھو سکینہ چلے کربلا ارے یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے ارے رہے گا اندھیرا ہی زندان میں ارے حرم جب یہاں سے چلے جائیں گے کون آئے گا پھر جلانے دیا اٹھو سکینہ چلے کربلا ارے مجھے مار ڈالے گا بس یہ غم کمر میں ہے بیٹی تمہاری جو غم ارے ورم بازوؤں کا مجھے یاد ہے تمہیں تو دکھائی بھی دیتا ہے کم اکبر سے بیوی ملے گی شفا اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو
سکینہ چلے کربلا تھی زندان اکبر عجب وہ گھڑی رہائی پہ روتی تھی ہر ایک پھوپھی ادھر خون روتا تھا عابد ادھر سکینہ لہد میں تڑپتی رہی جب بھی مادر نے رو کر کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا چھوٹی سی تو بات پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا بر محمد وال محمد صلوات اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. إلهي بحق الحسين الشهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھ دیں.
محمد فلاجل فرجهم. برائے سلامتی امام زمان و ظہور آن حضرت ایک بلند آواز سے صلوات کا سہارا دیں. شب اربعین ہے اور ہم سب لوگ عزاداری کے لیے، پرساداری کے لیے، گریہ وزاری کے لیے، مرثیہ و بکا کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، اور سید عالمیان کو ان کے غریب لال حسین کا پرسہ کے لیے جمع ہے. پہلی فرمائش مجھ سے یہ ہے کہ صلوات جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں حدیثیں میں نے پڑھی تھی، لیکن ایک حدیث پھر تکرار کر دیتا ہوں. اور صلوات کے ساتھ ساتھ وعجل فرجہم، اگر کوئی اضافہ کرتا ہے تو اس کے بھی بے پناہ ثواب ہیں. ہم لوگ تنہا صلوات پر اکتفا نہ کریں بلکہ ساتھ میں وعجل فرجہم، وقت کی بھی سب سے بڑی ضرورت ہے. علامہ امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی، عظیم کتاب ہے، 20 سال سے زیادہ زحمتیں کی ہیں، مولا کی ولایت کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے آپ نے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی صلوات کے ساتھ ساتھ وعجل فرجہم اضافہ کر دیتا ہے تو اسے میں اپنی اس کتاب لکھنے کا اللہ نے جو ثواب معین کیا ہے اس ثواب میں اس کو شیئر کر دوں گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یہ ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ چونکہ شب اربعین ہے، ایمان اور عمل صالح سے گفتگو اس لیے کی گئی تھی اور کر رہے ہیں چونکہ مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت کا نام زیارت اربعین کا پڑھنا ہے. روز اربعین، زیارت اربعین کا پڑھنا، ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا ایک مومن اور شیعہ کی علامت ہے. 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز کی ادائیگی ایک مومن کی علامت ہے. بلند آواز سے بسم اللہ کہنا ایک مومن کی علامت ہے. اور پیشانی کو خاک پر رکھنا یا سجدگاہ جو آپ استعمال کرتے ہیں اس پر رکھنا یہ مومن کی علامت ہے. اور نماز میں جو کمی ہے امام فرماتے ہیں اس کا جبران اور کور اس وقت ہو جاتا ہے جب کوئی خاک کربلا پہ سجدہ کر دیتا ہے، اور سجدوں کو معراج عطا ہو جاتی ہے جب انسان خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے. 3 علامتوں کا ذکر کل رضائے غریب کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ مومن کی 3 علامت ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالے، پہلی علامت. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ کوآپریٹ کرے، بندگان خدا کا مخلوقات کی خدمت کرے. اور تیسری علامت بتائی تھی کہ وہ سختیوں میں اور آسائش میں صبر کرے. لیکن چونکہ اربعین ہے تو یہ جملہ آپ سماعت فرما لیں، کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ زیارت اربعین کو کربلا میں جا کے پڑھے. ظاہر ہے ہماری ذمہ داریاں تو عظیم ہے ہی، ہم اس پاکیزہ وادی میں ہیں، کربلا کی گلیوں میں ہیں، آقا نامدار کے حرم کے بالکل نزدیک بیٹھے ہوئے. امام کی اگر روایات کو آپ دیکھیں تو یہ سب ایریے حرم میں شامل ہو جاتے ہیں. حائر حسینی سے مراد کیا ہے؟ حائر حسینی کہتے کسے ہیں؟ جو ظلم، تشدد اور بربریت اس کربلا معلیٰ میں کی گئی تھی. اگر سرکار سید الشہداء نے اس وقت معجزوں کا اظہار نہ کیا ہوتا تو اس سے زیادہ ظلم کرتے. یہاں تک کہ جب کربلا کی آبادیوں کو توڑنے لگے اور قبر امام حسین علیہ السلام کو مسمار کرنے کے لیے کوشش کی تو تاریخ میں ہے قبر حسینی سے تیر بروانی ہوئی ہے اور دشمنوں کو ہلاک کیا ہے اور اس طریقے سے اس کو محفوظ کیا ہے. اللہ نے دونوں کا وعدہ کیا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے.
اور حامل قرآن کو بھی ہم نے ہدایت کی شکل میں امت محمدیہ کے لیے دیا ہے، تو جب تک ہم چاہیں گے تب تک یہ امامت اور ولایت کا سلسلہ باقی رہے گا۔ دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن ولایت کے سلسلے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ چھٹے امام کا دور ہے۔ راوی سے امام نے پوچھا یہ بتاؤ کیا کربلا جاتے ہو زیارت کرنے کے لیے میرے جد کی؟ تو راوی نے کہا مولا جاتا تو ہوں لیکن اس سال نہیں جا پا رہا ہوں۔ کہا کہ کیا تم 40 کے دن زیارت کرنے گئے؟ تو اس نے کہا مولا نہیں، میں 40 کے موقع پر زیارت کرنے نہیں جا سکا۔ تو امام نے فرمایا کہ 40 وہ دن ہے کہ جس دن جو میں زیارت تعلیم کر رہا ہوں ان الفاظ کے ساتھ بندے مومن جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی گوشے اور خطے میں اگر زیارت 40 کو ان الفاظ کے ساتھ جو مولا نے تعلیم فرمائے ادا کرے گا تو امام کہتے، چھٹے امام کی الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز 40 کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک جو ان الفاظ کو اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے، اس بندہ مومن سے ان الفاظ کو اور زیارت کو لیتے ہیں فرشتے اور سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں وہ الفاظ جا کر کے فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ چاہے وہ لوگ جو کربلا میں حاضر ہیں، چاہے وہ لوگ جو حالات کی مجبوری کی بنیاد پر نہیں آ سکے اور زیارت پڑھتے ہیں۔ اور جب یہ زیارت سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو امام اس کو ایکسپٹ کر کے فرشتوں سے یہ کہتے ہیں اے فرشتوں اس انسان کا اور بندہ مومن کا نام زائر امام حسین علیہ السلام میں لکھ دو۔ اس کے بعد امام نے اس راوی سے کیا کہا جملہ سنیے گا۔ اس راوی سے امام علیہ السلام نے یہ فرمایا اگر تم حالات کی مجبوریوں کی بنیاد پر نہیں آ سکے تو شکستہ خاطر نہ ہو، غمناک نہ ہو، تم جہاں کہیں ہو اگر وہیں سے میرے ان الفاظ کو جو میں نے زیارت 40 میں فرمایا ہے جاری کرو گے اور تمہاری آنکھیں نمناک ہو جائیں، تمہارا دل پسیج جائے اور تم جزا اور فغاں کرو اور تمہارا دل کربلا پہنچنے کے لیے تڑپ جائے تو امام تمہیں زیارت 40 کا ثواب عطا کر دیں گے۔ لہذا پڑھنا صرف مہم نہیں ہے۔ امام نے کہا یہ بتاؤ 40 کے دن کربلا تم نہیں پہنچے، تمہارا دل تڑپا یا نہیں تڑپا؟ تمہاری نیتیں تھی کہ نہیں تھی پہنچنے کے لیے؟ تمہارے دل پر بوجھ بنا کہ نہیں بنا؟ تم نے احساس کیا یا نہیں کیا؟ کاش کہ میں 40 کے دن کربلا میں ہوتا۔ تو اس راوی نے کہا مولا یقیناً میرا دل تڑپا اور میں بار بار سوچ رہا تھا آج 40 کا دن ہے، کاش کہ میں کربلا پہنچ جاتا۔ تو امام نے پھر کہا اگر اس نیت کے ساتھ تم نے جزا و فغاں کیا اور اپنی منزل سے تم نے زیارت پڑھ دی تو تمہارا شمار زائرین کربلا میں لکھ دیا گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد والے محمد۔ تو بس یہ دو باتیں تھی، اب میں منزل پہ آ جاؤں۔ میں نے بار بار عرض کیا اگر نو ٹینشن زندگی چاہتے ہیں ہم اور آپ، زندگیوں کے اندر ترقی چاہتے ہیں ہم اور آپ، اطمینان قلب حاصل کرتے ہیں ہم اور آپ، اگر یہ سب چاہتے ہیں اور یہ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم محبوب بندگان خدا بن جائیں، سب ہم کو چاہے، ہم سے محبت کرے، ہم سے عشق کرے، تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن نے ایک راستہ بنایا ہے، من عمل صالحا من ذکر، تم ایمان کے درجے پر فائز ہو اور عمل صالح انجام دے دو گے تو تمہیں ہم پاکیزہ زندگی بھی عطا کریں گے اور تمہاری زندگی میں اطمینان بھی آ جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلہم اللہ، اگر کوئی ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے تو قرآن کی آیت ہے اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیتا ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں محبوب الہی بنے تو ہمیں ایمان اور عمل پہ. اچھا عمل صالح کب عمل صالح بنے گا؟ بہت اہم موضوع ہے, میں جلدی جلدی کر رہا ہوں. عمل صالح کب بنے گا؟ میں تفصیلوں کو چھوڑ کے رہا ہوں. 3 شرط ہے. اگر میں چاہتا ہوں میرا عمل صالح بن جائے تو پہلی شرط یہ ہے کہ جو عمل انجام دے رہا ہوں وہ خوشنودی خدا کے لیے انجام دوں. اگر رضا پروردگار شامل عمل ہے تو یہ پہلی شرط ہے کہ عمل صالح بنے گا. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ میرا عمل صالح بنے گا کب؟ جب میں عمل ایسا انجام دوں کہ جس کے اندر ثواب کا امکان پایا جاتا ہو. ثواب کا امکان پایا جاتا ہو. میں بھی وضاحت کرتا ہوں. اور تیسرا عمل صالح شرط تیسری کیا ہے؟ عمل صالح جب صالح ہوگا جب اس عمل کرنے کے بعد میرے ایمان اور عقیدے میں پختگی پیدا ہو, ایمان میں اضافہ ہو. جیسے قرآن آواز دے رہا ہے, تلاوت قرآن کرنے سے, قرآن پڑھنے سے ایمان تر و تازہ ہوتا ہے. ذکر اہل بیت سننے سے, ذکر اہل بیت کرنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. من جلسا مجلسا جو ہی فیہ امرنا, مجلس ایسی ہو امام کہتے ہیں جن مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے, اس مجلس میں اللہ کی رحمتیں اور لوگوں پر بھی اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں. کیسی مجلس ہو مولا؟ یو ہی فی امرنا. آپ کا امر کیسے زندہ ہوگا؟ مولا نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. یہ مجلس کامیاب مجلس کی دلیل دے رہے ہیں امام. کہا مجلسیں وہ کامیاب ہوں گی جن مجلسوں میں ہمارے امروں کو زندہ کیا جائے. مولا آپ کا امر کیسے زندہ ہوگا؟ کہ ہمارے علوم اور معارف کو حاصل کرو اور دنیا کے سامنے پھیلا دو, یہ مجلسیں کامیاب ہو جائیں گی. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد, محمد والے محمد. تو پہلی شرط عمل صالح کیا ہے؟ ایمان. ایمان میں سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات اور ذکر دوں, بات آ گئی ہے. لاکھوں کروڑوں مستحبات ہے, سب سے افضل مستحب کیا ہے کائنات میں؟ پھر اس سے افضل مستحب نہیں. مولانا موجود ہے انشاءاللہ تائید فرمائیں گے. سب سے افضل مستحب کیا ہے؟ سب سے افضل مستحب امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا اور ان کی عزاداری کرنا. یہاں تک کہتے ہیں علماء کہ نماز شب سب سے افضل ہے, لیکن نماز شب سے بھی افضل اگر کوئی چیز ہے تو عزاداری امام حسین اور ان پر گریہ کرنا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے. تو پہلی شرط عمل صالح کے لیے کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ رضائے پروردگار, کوئی کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے. ایک شخص نے گھر بنوایا, بہترین گھر بنوایا اس زمانے میں. چھٹے امام کو بلایا, کہا مولا آئیے میرے گھر کو دیکھیے ذرا, آپ وزٹ فرمائیے. بہت سے لوگ علماء کو بلاتے ہیں, کوئی دعا پڑھ دیجیے برکتیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. اس نے بلایا, امام آ گئے. اب امام سے وہ جو گھر کی ڈیزائن کیے تھا بتا رہا ہے چھٹے امام, امام کا چاہنے والا, مولا یہ جو کھڑکی میں نے یہاں پر لگائی ہے وہ اس لیے لگائی ہے کہ بہترین روشنی ہوگی یہاں پر. یہ میں جن دروازہ یہاں پر لگایا ہے یہاں سے بہترین ہوائیں آئیں گی. یہ ساری وضاحت کرتا چلا گیا. جب امام نے سن لیا تو فرمایا کہ اسی بات کو تم عمل صالح بنا سکتے تھے, اسی کام کو تم عمل صالح کر سکتے تھے. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا تم نے ہواؤں کی طرف توجہ دے دیا, تم نے سورج کی طرف توجہ دے دیا. اگر تمہاری نیت یہ ہو جاتی میں نے کھڑکیاں اس لیے لگائی ہیں تاکہ یہ پورا پیک نہ ہو جائے, صدائے اذان میرے کانوں میں آتی رہے, اس لیے میں نے کھڑکیاں لگائی ہے, تو تمہارا یہی عمل صالح بن جاتا. ایک صلوات تو پڑھ دیں بر محمد والے محمد
صلی علی محمد والے محمد والے صلی علی محمد والے محمد۔ ایک اس سے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ تو نیت کا یا علی نیت کا بڑا دخل ہے ایمان میں بھی اور عمل صالح میں بھی۔ اگر صحیح نیت انسان کی ہو جائے تو سب سے پہلی مجلس کہاں ہوئی؟ سب سے پہلی مجلس تاریخ کی جبرائیل نے مصیبت امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا اور آدم نے سن کے گریہ کیا۔ ایک پڑھنے والا ہے ایک سننے والا ہے۔ میری نیت کیا ہوتی ہے؟ بہت معافی چاہتا ہوں، ایسے ٹیگ والے مولانا کو بلاؤں جس سے بہت مجمع ہو جائے۔ کس امام نے کہا ہے کہ مجمع کی نیت سے مجلس کی جائے؟ کس امام نے کہا ہے کہ 1 گھنٹہ مجلس پڑھی جائے؟ بہت سارے علماء اور ایسے لوگ ہمیں اپنی صنفت بہت شاکی ہوں، بات آ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہی خلاف پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے، اگر میرے اندر برائی ہے ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ 11:30 بجے منبر میں بیٹھے ہیں، 12 بجے اذان ہونی ہے تو کیا آدھا گھنٹے میں مجلس نہیں ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں کوئی ضروری ہے کہ ان مرثیے کے بعد میں ہی پڑھوں؟ اگر میری نیت پاکیزہ ہے۔ کل ہی جلوس میں کیا دیکھا آپ نے؟ جلوس میں 3 گروپ ہو گئے کل کے جلوس میں، اور 3 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک مائک میں پڑھ رہا ہے، 2 لوگ بغیر مائک کے۔ اگر یہی منسجم ہو کے ہم جلوس میں ماتم کرتے تو اس عزا کا عنوان اور کیا ہوتا؟ بات تلخ ہے لیکن چونکہ مجھے احساس ہوتا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو نیتوں کی پاکیزگی، نیتوں میں خلوص پیدا کرنا یہ میرا کام ہے۔ کام کو قبولیت تک پہنچانا یہ آل محمد کا کام ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد پر۔ تو میرے سامنے بچے ہیں، بزرگ ہیں، لیکن بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اسی آیت سے متعلق، چونکہ مطالب بہت زیادہ ہیں، میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، عمل صالح انجام دے ان 3 شرطوں کے ساتھ۔ رضا الہی کے لیے عمل ہو، 1 عمل کے اوپر ثواب لکھا جا سکے، ثواب کے قابل ہو۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے تاریخ میں ایسے واقعات ہیں جب اچھا آدمی ہوتا ہے تو امام بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام کے دور میں تب بڑا اچھا آدمی ہے، امام نے کہا اچھا اتنا آدمی بڑے عمل صالح انجام دیتا ہے تو چلو میں بھی ملتا ہوں۔ امام چلے گئے، اب دیکھا اس کے ساتھ ساتھ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، یہ وہ تفصیلی واقعہ۔ جب سب چلے گئے تو اچھے کے پیچھے امام پیچھے پیچھے چل رہے، دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے۔ اب گئے امام تو امام نے کیا دیکھا؟ ایک دکان پہ گیا، بات کرتے کرتے نظر بچا کے 2 روٹیاں چورا لی، اور آگے بڑھا پھر جا کے انار چورا لیا۔ امام یہ دیکھ رہے 2 انار 2 روٹی چورا لی، اور اس کے بعد خلوص سے، دیکھیے یہاں پر نیتوں کے خلوص میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل خلوص سے، بالکل نیت کی پاکیزگی کے ساتھ، کسی کو دکھانا نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، خلوص سے باقاعدہ ایک فقیر کے حوالے کر دیا چھپا کے کہ کوئی نہ دیکھے، تو نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ جیسے ہی دیا اس نے، امام نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے بارے میں تو بڑا مشہور تھا، بڑے اچھے آدمی ہو۔ کہا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کیا ہے؟ کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ جو ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں خیر کا کرتا ہے اللہ اس پر 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جو ایک برائی کرتا ہے 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ تو آپ خود ہی بتائیے، میں نے 4 چوری کی تو 4 برائیاں لکھ کے گئی، قرآن کی آیت ہے نا، اور 4 نیکیاں جب میں نے کی، 2 روٹی اور 2 انار دیا تو 40 نیکیاں لکھی گئی۔ نہیں تو جو فرمایا آپ نے، تو اگر میں 40 کو مائنس بھی کرتا ہوں 4 سے تب بھی 36 نیکیاں میرے نام اعمال میں لکھ دی گئی۔ اب آپ بتائیے یہاں نیتوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، پھر یہ عمل صالح کیوں نہیں بنا؟
امام نے فرمایا یہ عمل اس لیے صالح نہیں بن سکتا، عمل کے صالح ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر ثواب مترتب ہو، اور ثواب جب ہی مترتب ہوگا جب وہ عمل قابل قبول ہو جائے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، امام نے کہا تو کیا قرآن پڑھ رہا ہے، میں قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں اللہ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ جب تم نے چوری کر لی تو متقی بچا ہی نہیں کہ کوئی ثواب دیا جا سکے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد والے محمد۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھے، اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرجہم۔ نیت بہت اہم ہے، اور اسی سے ایمان اور عمل صالح میں تقویت پیدا ہوگی۔ عمل صالح کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط میں نے آپ کے سامنے بتائی، رضائے پروردگار ہو، کوئی ناراض ہو جائے۔ مولا سجاد کا خطبہ آپ جا کے پڑھ لیجئے جو شام میں آپ نے یزید کی نگاہوں میں نگاہ ملا کے فرمایا، کہا تو کیسا انسان ہے، تم نے اللہ کو ناراض کر دیا صرف اس لیے کہ بندگان خدا خوش ہو جائیں۔ یہ کیا ہے؟ 2 شخص ہیں، دونوں مولا رضائے غریب کی زیارت کے لیے گئے۔ اللہ ہم سب کو مولا رضائے غریب کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو جتنی جلدی جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ دعا کریں کہ حالات بہتر ہوں، اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب آپ دیکھیے 2 بھائی ہیں، سفر کے شرائط موجود ہیں، نمازیں ان کی قصر ہونا چاہیے فقہی لحاظ سے۔ 8 شرطیں ہیں نماز کی، 1 شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ دونوں بھائی پہنچے، جا کے مولا رضا علیہ السلام کے کہنے، چونکہ 2 سال کی زندگی امام کی جو زندہ حیات تھے وہ ایران کی زندگی ہے، 55 ایئرس کے امام تھے، 52 ایئرس سے امام کی زندگی جو ہے وہ مدینے کی ہے، اس کے بعد کچھ مہینے سفر کے ہیں، اور یہی بھی بات آ گئی ہم لوگ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا امام کے چاہنے والے، اس سفر میں بھی روایات ہیں کہ امام اپنے سفر میں مدینے سے خراسان تک 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ میں نے اس دن کہا تھا نا جب ایران جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھیا مجھے فیڈک کا ٹکٹ چاہیے، مجھے 5 اسٹار کا ٹکٹ چاہیے، اور اس پہ بہت سارے معاذ اللہ لڑ بھی جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، جنت میں کتنے طبقات ہیں؟ آپ کو اگر 2 اسٹار 1 اسٹار ہوٹل دیا جائے تو توریوں پہ پل آ جاتے ہیں۔ جنت میں کتنے طبقات ہیں؟ جنت میں امام فرماتے ہیں جتنی زیادہ قرآن کریم کی آیات پائی جاتی ہیں اتنے فلور سے جنت میں پائے جاتے ہیں۔ اب کہاں رہیں گے آپ؟ کہاں جانا چاہتے ہیں آپ؟ 10 روایتیں ہیں، ایک روایت پڑھ رہا ہوں، جو سرکار سید الشہداء کی زیارت کے لیے آتا ہے، معرفت کے ساتھ اگر زیارت کر لیتا ہے، ان اللہ معنا فی درجتنا، وہ جنت میں اس فلور پر ہوگا جہاں اہل بیت ہوں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ عاجل فرجہم۔ دونوں گئے زیارت کے لیے، امام زندہ ہیں، زیارت کرنے کے لیے گئے، پوچھ رہے ہمارا نماز کا کیا حکم ہے؟ ایک سے امام نے کہا تم نماز پوری پڑھو گے، ایک سے کہا تم نماز قصر پڑھو گے۔ کہا مولا ہم لوگ دونوں بھائی ایک ہی دن آئے، ایک ہی دن چلے جائیں گے، 10 دن کم رہیں گے، سارے شرائط موجود ہیں، یہ کون سی شریعت ہے ایک بھائی کے لیے قصر، ایک بھائی کے لیے پوری؟ اچھا کھلبلی اس کو نہیں ہوئی جس سے کہا قصر پڑھو، وہ بے چین ہو گیا جس سے کہا پوری پڑھو، کیونکہ جب کثرت عبادات کی بات آتی ہے تو آدمی کچھ نہ کچھ پوچھتے ہی لگتا ہے۔ اس نے کہا مولا میں کیوں 4 پڑھوں؟ کہا دیکھو جی صحیح کہتے ہو، تمام شرائط سفر پورے ہیں، لیکن جو تمہارا بھائی ہے جب یہ چلا تھا خراسان کے لیے تو اس کے دل میں یہ تھا کہ میں رضائے غریب کی زیارت کروں گا، اور جو تمہارا بھائی ہے جس سے میں نے کہا ہے کہ پوری پڑھو گے، اس کے دل و دماغ میں یہ آ گیا تھا میں مامون سے ملاقات کروں گا، دیکھوں گا۔
عمل دونوں کا ایک ہے، ایکٹیویٹیز دونوں کی ایک ہے، دونوں رضائے غریب سے ملیں گے، دونوں ہو سکتا ہے مامون سے ملاقات بھی کر لے، دیکھ لے، لیکن ایک کی نیت صرف خالص تھی کہ مجھے رضائے غریب سے ملنا ہے۔ امام نے کہا 8 شرطیں ہیں صبر کی، ایک شرط یہ ہے کہ سفر معصیت اور گناہ نہ ہو۔ تم سے جو کہہ رہا ہوں پوری پڑھو گے، ساری شرطیں پوری ہیں، لیکن ظالم سے ملاقات کی نیت کی وجہ سے یہ سفر گناہ میں بدل گیا، لہذا تم پوری پڑھو گے۔ اچھا ہم نے سن لیا ایسے نکال دیا؟ نہیں، آپ مصادیق تلاش کیجئے، کتنے مقدمے چلتے ہیں طلاق کے اوپر، کتنے مقدمے چلتے ہیں پراپرٹی کے اوپر، کتنے مقدمے چلتے ہیں۔ اب جھوٹی گواہی دینے کے لیے، چونکہ یہ میرا بھائی ہے تو مجھے اس کا سپورٹ کرنا ہے، اب آپ فرض کیجئے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، جہاں بھی جا رہے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، تو جو آپ نے سفر کیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ جھوٹی گواہی کی نیت سے آپ نے سفر کیا ہے تو آپ کی نماز قصر نہیں ہوگی، پوری پڑھنا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اب آپ دیکھیے جو بھی عمل صالح انجام دے، اچھا عمل کے واجب ہونے کے لیے بالغ ہونے کی شرط ہے یا نہیں؟ آپ سب ماشاءاللہ خلیج میں رہنے والے لوگ، اکثریت میرے سامنے ہے، عربی سے اتنی آشنائی تو ہے کہ آپ جاتے ہیں جب واش روم کی طرف لکھا ہوتا ہے رجال اور نساء، رجال کا مطلب ہوتا ہے مرد، نساء کا مطلب ہوتا ہے عورت۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا من عمل صالحا من رجال او نساء، یہ نہیں کہا من ذکر او انثی۔ خالق قرآن وہ ہے، الفاظ کی نزاکتوں کو وہ جانتا ہے۔ اے میرے اللہ، یہاں پر اگر نساء کہہ دیتا، رجال کہہ دیتا، کام نہیں سمجھے۔ رجال اس کو کہتے ہیں جب زندگی کے ایک مرحلے کو گزار کر کے انسان 15 سال کا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تب اس کے اوپر رجال کی لفظ آتی ہے، اس سے پہلے سبھی کی لفظ ہے، اور بھی الفاظ ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں وضاحت کروں۔ اور نساء کا لفظ عورت پر جب استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ 9 سال کی ہو، تو اللہ نے ذکر کا تو استعمال کیا، کہا دیکھو ذکر اور انثی کا مفہوم سمجھو، 1 منٹ کا لڑکا ہے تب بھی ذکر ہے، 1 منٹ کی بچی ہے تب بھی ذکر ہے۔ میرے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ رجال اور نساء کا لفظ استعمال کرتا تو یہ سارے نابالغ لڑکے اور لڑکیاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے کہ آیت میں عمل صالح تو جب انجام دیں گے نا ہم جب بالغ ہو جائیں۔ اللہ نے کہا نہیں، عمل کے واجب ہونے کے لیے تو بالغ ہونے کی شرط ہے، لیکن عمل کے صالح ہونے کے لیے بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں محدود ہوئے تو میں جملہ کہہ دوں، اسی لیے سوائے مکتب تشیع کے کائنات میں کوئی مکتب نہیں ہے جہاں عمل صالح کی دعوت پیدائش کے بعد دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے امام حسن مجتبی اور دیگر ائمہ کی آپ روایات کو پڑھیں، بچہ پیدا ہو کان میں اذان کہو، بائیں میں اقامت کہو، یہ اذان و اقامت نہیں ہے، اس آیت پر عمل کرنا ہے۔ جو اذان سنے گا وہ بھی عمل صالح کر رہا ہے، جو اذان پڑھ رہا ہے وہ بھی عمل صالح انجام دے رہا ہے۔ محمد والے محمد۔ اچھا اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ بچہ تو بھی بظاہر سمجھ نہیں رہا ہے، یہ سب سمجھتا ہے۔ اما جو آپ پانی پیتے ہیں نا، یہ پانی بھی سمجھتا ہے جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں، اور ہے امام کی روایت، امام کی روایت ہے صرف دنیا میں ایک عمل ایسا ہے جس کو مرنے کے بعد بھی کرنا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ قرآن۔ امام کرتے ہیں کہ جو فلور تم کو طے کرنا ہے جنت میں، فقرا ورفا، قرآن کو پڑھتا چلا جا، منزلوں کو طے کرتا چلا جا۔ امام کی حدیث ہے کوئی مومن اس وقت تک جنت پہ نہیں جا سکتا چاہے اس دنیا میں اس نے قرآن پڑھا ہو، چاہے قبر میں اس کو قرآن پڑھایا جائے یا کسی اور منزل پر، بغیر قاری قرآن یعنی تالی قرآن بغیر انسان جنت پہ نہیں جائے گا۔ لہذا اب امام کی بات نیت کی سن لیجئے اور میں سمیٹوں۔ امام کہہ رہے ہیں
بچوں کی انشاءاللہ حوصلہ افزائی ہوگی. امام کہہ رہے ہیں چھٹے امام کہ بچوں کا عمل کا ثواب بالغوں سے زیادہ ہے. عجیب بات ہے. وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھو جب بالغ کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کے ذہن میں رہتا ہے کہیں نہ کہیں کہ اگر یہ عمل انجام دوں گا تو جنت ملے گی، اس گناہ سے بچوں گا تو جہنم سے بچ جاؤں گا. لالچوں والی عبادت اور ہے، شوق جنت میں عمل انجام دینا اور ہے، خوف نار میں عمل انجام دینا اور ہے. لیکن جو 4 سال کے بچے کوئی عمل انجام دے رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، سبیلے بانٹ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کہیں نہیں آتا ہے کہ اگر انجام دوں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں پانی پلایا تو جہنم میں چلا جاؤں گا. امام کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد جو عمل انجام دیا جاتا ہے اس میں یا شوق جنت ہے یا خوف نار ہے. صرف کائنات میں ایک انسان ہے جس کے بالغ ہونے کا عمل اور بالغ ہونے کا عمل کے بعد کا عمل ایک جیسا ہے. وہ کون ہے؟ الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل عبدتک حل عبادہ فعبدتک. اے میرے اللہ، میں نے کوئی بھی عمل نہ شوق جنت میں کیا ہے نہ خوف نار میں کیا ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت جانا ہے تو عمل انجام دیا ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. یا بچوں کا عمل ہے جو بچے کہہ سکتے ہیں میں نے شوق جنت اور خوف نار میں عمل انجام نہیں دیا ہے. یہ بچوں کے عمل کی پاکیزگی ہے. بس عزیزو، ہم چاہتے ہیں مصائب کی طرف آ رہا ہوں ایسے ٹور سے آئیں کہ جس ٹور میں لوگ ہم کو جانتے ہوں. کیوں؟ نظریہ اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم کمزور ہیں تو لوگ ہیلپ کر دیں گے، اور اگر نیت یہ ہے کہ میں جوان ہوں، اٹا کٹا ہوں، میں اس لیے بھی جا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ٹور میں آتے ہیں جو ضعیف ہیں تو ان کا بھی سہارا بن جاؤں، تو یہ نیت بہت اہم ہے. بس اسی پہ مصائب ہے عزیزو. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلوات دھیرے دھیرے آہستہ ہو گئی ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں. دیکھیے امام کا مزاج کیا ہے اور کیا چاہتے ہیں امام ہم سے. فرمایا کہ ينبغي للمؤمن ثمانیہ خصال. مومن کو اگر دیکھنا ہے تو مومن کے اندر یہ 8 خصوصیات پائی جاتی ہے. میں سب نہیں پڑھوں گا. الوقار عند الحزائر، سختیوں کے وقت جو ہے وہ باوقار رہتا ہے، اپنی عزت کو نیلام نہیں کرتا ہے سختیوں کے اندر. مومن یہ. والصبور عند البلاء، بلاؤں کے وقت وہ صابر ہوتا ہے. والشکور عند الرخاء، اور آسائش کے وقت وہ شکریہ ادا کرتا ہے اپنے مالک کا. والقنوع بما رزق اللہ، یہ چوتھی علامت امام نے بتائی کہ وہ قانع ہوتا ہے اللہ نے جو اس کو دیا ہے. امام سفر پہ جا رہے ہیں، ایسے ٹور کا امام انتخاب کرتے تھے جس میں کوئی امام کو نہ جانتا ہو. نام سے امام کو جانتے تھے لوگ لیکن بائی فیس نہیں جانتے تھے. ایک ایسے ٹور کا انتخاب کیا امام نے، چوتھے امام نے، اس ٹور میں آگئے. یہ مومن ہے. بتانا چاہتے ہیں مومن سے میری توقع اور آرزویں تمنائیں کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں تم سے. یہ مہم ہے. چل رہے ہیں. کسی کا روایت میں کہ امام نے باقاعدہ پیر بھی دبایا. اب آپ سمجھیے کہ ظاہر امام اور ظاہر بیت اللہ کی کتنی اہمیت ہے. امام نے پیر دبائے، امام نے لوگوں کے ہاتھ دبائے، امام نے مدد کی، امام نے سفرہ لگایا، کوئی نہیں جانتا تھا. اس سفر میں ایک نے دیکھ لیا، ارے یہ تو علی ابن الحسین ہے. اس نے فوراً پورے قافلے والوں سے بتا دیا تم لوگ کیسے انسان ہو، اپنے امام سے تم خدمت لے رہے ہو. تو جیسے امام نے یہ الفاظ سنا، اس سے فرمایا اے بھائی تم نے جو کہا ہے یہ اچھا نہیں کیا، تمہیں نہیں مجھے میرے بارے میں بتانا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی اس نے بتایا سب امام کے قدموں پہ گر گئے.
اے آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں جانتا تھا آپ ہی علی بن حسین ہیں۔ جب وقت کا امام اور اس وقت کے دور کا امام اس طریقے سے ظاہروں کی مدد کر رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو کتنی مدد کرنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا میں آتا تھا ٹور پہ، اسی بمبئی سے ٹور کو ایک پیالہ اور ایک پلیٹیں دی جاتی تھی کہ آپ اس کو جائیے گا، کھانا کھائیے گا، اس کو دھل کر کے اپنے بیگ میں رکھیے گا۔ اس 15 سال کے اندر میں کتنا چینج ہو گیا۔ معاذ اللہ ہم نے فیسٹیول بنا لیا ہے بعض چیزوں کو، بہت معافی چاہتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں زیارت پر آنا بہتر ہے نہ آنے سے، پھر جملے بدل گئے، فرمایا زیارت پر نہ آنا بہتر ہے آنے سے۔ راوی کہتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی مولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ آنا بہتر ہے؟ فرمایا جی جو لوگ حلوہ لے کے آتے ہیں، جو اہتمام کر کے آتے ہیں، جو بے ادبی کے ساتھ آتے ہیں، یہ ساری مرغن غذاؤں کے ساتھ کربلا آنا امام کہتے ہیں نہ ہو بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی تم میں سے ہے، امام نے خود کہا کوئی ہے تم میں سے جب اپنے آبا و اجداد کی قبروں پہ جاتا ہے تو کیا وہاں ڈشیں لگاتا ہے، کیا وہاں مرغن غذائیں استعمال کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ امام نے کہا خالی اتنا سوچ لو، آج جو ذریعے پہ آپ گئے کل جلوس دیکھا نا، سامنے جو پرچم تھا اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب وقت کا امام آئے گا نا تو دنیا کے سامنے یا کہے گا یا ایھا العالم انا جدی الحسین قد قتلوہ عطشانا، اے زمانے والو میرے جد حسین کو پیاسا مارا گیا۔ بلندیزوں صدائے گریہ بلند ہے۔ میں کہنا چاہوں گا شب اربعین ہے، پورے سال آپ دعائیں کرتے ہیں نا، اب کون سی کسر باقی رہ گئی؟ اے حضرت عباس علمدار آپ کا شکریہ آقا۔ اے حسین مظلوم ہم اس لائق تو نہ تھے، کہاں مجھ جیسا بندے ذلیل، کہاں یہ رونانی حرم، کہاں یہ ملکوتی بارگاہ۔ اے آقا میں یقیناً اس لائق نہ تھا، یہ تو آپ کی نوازش تھی۔ بلا اے آقا اگر مجمع کی کثرت کی وجہ سے کچھ زیارت میں کوتاہی ہو جائے تو آپ کو علی اصغر کا واسطہ، سکینہ کا واسطہ معاف فرمائیے گا۔ آزادارو ابھی میں مسائل پڑھ رہا ہوں نا، آپ سن رہے طلب کرے ایسے مت روئیے۔ چھٹے امام مجلس میں تھے، ایک رو رہا تھا، پورا آنسو رومال جو ہے تر ہو گیا تھا۔ فرمایا کیوں نہیں رو رہے ہو؟ کہا آقا دیکھیے پورا رومال آنسوؤں سے تر ہے۔ کہا نہیں ایسے نہ رو، بلکہ ایسے رو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان کا ماتم کرتی ہے۔ اجرکم اللہ، آوازوں کو آزاد کریے تاکہ شرمندہ نہ ہو۔ اے مولا دل کھول کے ماتم نہ کر سکے، اے زمانے کے امام آئیے، ہمارا غریبوں کا پرسہ لے لیجئے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں دارو میں اشارہ کر رہا ہوں، ہم بڑی آسانی سے مسائل سن لیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ سن کر کے چپ نہ ہو جایا کرو کہ جناب سکینہ کے رخسار پر تماچے لگے۔ خدا میری ماں کی گودیوں کو آباد رکھے، جن کی اولاد نہ ہو اولاد عطا کر دے میرے اللہ۔ جملہ سنیے گا، کہا کبھی تصور کیا کرو ایک ملٹری والے کو پولیس کا آدمی ہو اور اگر وہ پوری طاقت سے تمہارے 3 سال بچے کو تماچا مار دے اور وہ تیورا کر زمین پہ گر جائے تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ اجرکم اللہ۔ ایسے علماء گزرے ہیں تاریخ میں، ایسے علماء گزرے ہیں، ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں مجلس ہو رہی تھی، خطیب نے خالی اتنا کہہ دیا علی کی بڑی بیٹی زینب دربار شام میں وارد ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر گیا بابا۔ کہا شرابی کا دربار،
کہاں ملعون کا دربار. آج بھی جو شام گئے ہیں نا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کرسیاں آج بھی لگی ہے نا جہاں یہ 700 شرابی کرسیوں پہ بیٹھے تھے اور اہل حرم کو رسیوں میں جکڑا گیا تھا. اجرکم اللہ. بڑا فرق ہے کوفے اور شام میں. 7ویں امام نے اور امام علی ابن الحسین چوتھے امام نے 7 مصیبتوں کا ذکر کیا ہے. میں سب نہیں پڑھوں گا, چند پڑھتا ہوں. کہتے ہیں بڑا فرق ہے, کوفے میں ہم پر صدقے کی کھجوریں برسائی جا رہی تھی لیکن شام میں ہم پر آگ برسائی جا رہی تھی. خدا مجھے طاقت دے میں پڑھ سکوں اور سب سن سکیں. اگر اب بھی آنسو نہ نکلے تو آئیے فرش ادا پر اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. اسی لیے آئے ہیں نا مولا وقت آخر آپ آ جائیے گا, ہم میں سے کس کو مرنا نہیں ہے. امام خود کہتے ہیں 2 اماموں نے وعدہ کیا ہے, ایک رضائے غریب نے, ایک امام حسین علیہ السلام نے. جو بھی میری زیارت کو آئے گا میں حسین اس کی زیارت کو آؤں گا. مولا سے پوچھا, اے مولا اتنا بتا دیجئے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ آپ سنتے رہتے ہیں نا عزادارو. امام نے کیا کہا؟ الشام 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 3 مرتبہ کہا نا. اب جملہ سنیے گا عزادارو, کیوں 3 مرتبہ فرمایا؟ تاریخ میں وجہ لکھی ہے. کہ پہلی وجہ یہ ہے جو آپ نے پہلا شام کہا اس سے مراد بازار شام ہے. سنیے متوجہ رہے, آواز پہنچ رہی ہے عزادارو. بازار شام. اس کے بعد دوسرا شام جو کہا اس سے مراد دربار شام. اور جو تیسری مرتبہ امام نے شام کہا اس سے مراد زندان شام. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. آپ سنیں اور روتے جائیں. پہلا شام بازار شام, دوسرا شام دربار شام, تیسرا شام زندان شام. ارے زندان شام میں تو قیامت آ گئی. وہ بچی جو ہمیشہ نکل کر دروازے پر بیٹھتی تھی, شام کا وقت ہوتا تھا پرندوں کو دیکھتی تھی. میں نے عرض کیا تھا نا خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کا بچہ مس نہ ہو جائے اور اسے بچے کو چھوڑ کر وطن جانا پڑے. ارے کیسے وہ ماں جائے گی جس کی بچی 40 میں گم ہو گئی ہو. اسی اسرات کا واقعہ میں بارہا پڑھتا ہوں. مقام علی اکبر پر میں مسائب پڑھ رہا تھا. مسائب کے درمیان ایک صاحب کا بچہ گم ہو گیا. میں نے کہا بھی تھوڑی دیر میں مل جائے گا. تھوڑا سا تاخیر ہوئی, چہرے کا رنگ بدلتا رہا, یہاں تک کہ میں دیکھتا رہا تیورا کے گرے بے ہوش ہو گئے. اے عزیزو, ہمارا بچہ علی انور جیسا تو نہیں ہے, میری بچی سکینہ جیسی. لہذا امام نے فرمایا, اب میں ایک ایک مصیبت پڑھ رہا ہوں, کربلا تک آنا ہے. عزادارو ذرا سوچے, اے میرے پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. عزیزو ہم کیا روئیں گے؟ مولا کہتے ہیں صبح ہوتی ہے تو میں روتا ہوں, شام ہوتی ہے تو میں اپنے جد کے اوپر آنسو بہاتا ہوں. عزیزو پہلا شام بازار شام میں کیا ہوا؟ امام نے جو فرمایا ہے وہ الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں. فرماتے غیرت دار بیٹھے ہیں نا, خدا نہ خواستہ کسی کی بیوی کی طرف کوئی غلط نگاہ ڈال دے, اس کی غیرت اگر ہوگی نا تو برداشت نہ کرے گا. ارے چوتھے امام فرماتے ہیں بازار شام میں تماشائیوں کا اتنا ہجوم تھا. ساری مصیبتیں کربلا کی بھول گئے امام. کہا بازار شام میں ارے تماشائیوں کا اتنا وجود تھا نا کہ یہ شرابی اہل حرم سے قریب ہو رہے تھے. ارے یہ منظر مجھ سے دیکھا نہ گیا. اور اسی بازار شام میں امام کہتے چھت سے کسی نے انگارہ پھینکا. ارے میرے
سر میں آگ لگی، میرا ماما جلا، لیکن میرا ہاتھ بدا ہوا تھا، میں کیسے آگ کو بجھاتا؟ اتنے میں شام کی طرف فلسطین سے سہیل ساعدی آ گئے، کہا مولا ارے یہ کیا عالم ہے؟ کہا سہیل اگر کچھ کر سکتے ہو تو ایک کام کر دو۔ کہا مولا جلدی بتائیے۔ کہا جاؤ کچھ چادروں کو لے کے آ جاؤ، ذرا چادروں کو لاؤ۔ آئے رے بازار شام، بڑی مصیبت یہ آ جائیے۔ زندان شام میں کیا ہوا تفصیل سے نہیں پڑھوں گا دادارو، کہتے زندان شام کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جس دندان مبارک کو رسول اللہ نے چوما تھا، ارے سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یزید ملعون اسی دندان مبارک حسین پر چھڑیاں مارا۔ اجرکم اللہ۔ یہ دربار شام، اب آ گیا بازار شام۔ آئے رے سکینہ، سب سے زیادہ تمنا تھی اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میری لاڈلی یہ اپنے اپنے آشیانے جا رہے ہیں۔ طلب کے بچے کہتی تھی پھوپھی اماں ہمیں وطن جانا تھا۔ سب سے زیادہ جس بچی کو تمنا تھی، ارے وہی بچی زندان شام میں دنیا سے گزر گئی۔ یزید نے بلایا چوتھے امام کو، کہا آپ آزاد ہیں، بڑی مسائب ہیں، بڑی روایات ہیں، کہا تک عرض کروں بس سبے کا مزادارو، اگر شب 40 نہ ہوتی نا میں واقعی مسائب یہاں ختم کر دیتا، لیکن مجھ سے فرمائش ہے مندر تک جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حداد کو بلایا، یہ جو لوہا کاٹتے ہیں نا ان کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد یہ اپنا آدمی نہیں ہے لیکن انسانیت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں جدا کی۔ اب جو ہاتھوں کی ہتھکڑیاں یہ جدا کرنے کے بعد جیسے ہی بیڑیاں جدا کر رہا تھا ایک مرتبہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہائے رے عابد بیمار، یہ بیڑیاں چلتے چلتے گوشت کو کھا کر ہڈیوں میں چبھ گئی تھی۔ اے پیدل چلنے والوں، تمہارے آبلوں کو میرا سلام۔ ارے ذرا اس سید سجاد کو سلام کرنا جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام چل رہا زادہ روحاں جدا ہو گئی۔ آئے امام، ایک مرتبہ یزید نے کہا آپ آزاد ہے، چاہے آئے رہیں چاہے آپ یہاں سے مدینے چلے جائیں، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن چوتھے امام نے کوئی فیصلہ نہ کیا۔ ہائے رے عالم غیر معلمہ زینب، کہا جب تک پھوپھی اماں سے مشورہ نہ کروں گا ایک بھی قدم آگے نہ بڑھوں گا۔ آگے گئے، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ۔ اب جیسے ہی شہزادی زینب نے چوتھے امام کو اس حالت میں دیکھا کہ ہاتھوں کی ہتھکڑیاں نہیں، پیروں کی بیڑیاں نہیں، فوراً آگے بڑھی، گلے لگا لیا، اے میرے نال یہ کیا منظر ہے؟ تو پھوپھی اماں یزید نے آزاد کر دیا ہے، چاہے آ رہے ہیں مدینہ۔ فوراً فرمایا اے میرے لال ابھی ہم کہیں نہ جائیں گے۔ ارے دنیا کا دستور ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے نا تو لوگ بیٹوں کو غصہ دیتے ہیں۔ بس مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، جملہ سنیا روتے جائیے اور یہی تصور کیجئے کہ یہ شب 40 ہے تو اتنا گریہ ہوتا ہے۔ بتاؤں میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، عاشور کا دن وہ تھا جہاں رونے پر پابندیاں تھی، 40 کا دن وہ ہے جہاں اہل حرم آزاد تھے جتنا چاہے ہوئے۔ اور علامہ مجلسی جیسے لوگوں نے لکھا ہے 40 وہ دن ہے کہ جہاں حسین کے اور شہداء کے سروں کو لایا گیا اور 40 کے دن دفن کیا گیا۔ بازادارو جملہ سنیے، کہا جاؤ ماتم کریں گے ہم، جاگے کہہ دو گھر خالی کرایا گیا۔ 7 دن تک ماتم ہوا۔ جملہ سنیے گا، نفسیاتی جملہ ہے، کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جو روئے گی۔ کتنے سال کے بعد مجلس سن رہے ہیں آپ، میں پڑھ رہا ہوں نا، میں نے واقعات کربلا کو دیکھا تو نہیں ہے نا، لیکن ہر مجلس کا ایک خطیب ہوتا ہے، اس مجلس کے لیے جو خطیبہ معین ہوئی، ارے علی کی وہ شیر دل بیٹی زینب ہے۔
کہا میرے لال ارے تمہارے بابا دنیا سے چلے گئے، کسی نے تم کو پرسہ نہ دیا سید سجاد، میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں گی، آؤ میں پرسہ دیتا ہوں میرے لال۔ بس جملہ سنیے گا آزادارو، نہیں ابھی اور آپ روئیں گے، مجھے یقین ہے روئیں گے۔ ابھی عاشور میں یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے طور میں شبیہیں نکالی جاتی ہے نا، شبیہیں نکالی جاتی ہے۔ اس مصائب کے درمیان شبیہوں کو کیوں نکالا جاتا ہے؟ وہ اس لیے نکالی جاتی ہے تاکہ گریے میں اضافہ ہو جائے، کچھ منظر نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ یہی ہے نا، ابھی زینب نے کچھ پڑھنا شروع کیا، اتنے میں چادریں آنا شروع ہو گئی، سر آنا شروع ہو گئی۔ جب تابوت کو دیکھ کر آپ روتے ہو، جب اہل حرم نے علی اکبر کا سر پایا ہوگا، لیلا نے سر دیکھا، ارے ام کلثوم نے عباس کا سر لیا، ارے ام فروا نے قاسم کا سر لیا، کہتے کوہرام برپا ہو گیا، زجل زجا لگ رہا تھا، درو دیوار سے مسائل کی آوازیں آ رہی ہے، زینب مجلس بڑھ رہی ہے، شام کی عورتیں ماتم کر رہی ہیں۔ اسی اسنا میں دو چھوٹے چھوٹے سرائے جن پر کوئی ہونے والا نہ تھا، ایک عورت کلی ہو گئی، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ارے زینب کھڑی ہو گئی، ارے ایسا نہ کہے، میں زینب موجود ہوں، میں اپنے بھیا حسین کا ماتم کروں، یا محمد کا اجرکم اللہ مساخری منزل اور مجلس تمام۔ آزادارو یہ قافلہ آمادہ ہو گیا، 7 دن تک ماتم کے بعد اب اونٹوں کو لایا گیا، اب اس میں محملیں بھی لگی ہوئی ہیں اور برق کے ریشم کپڑے لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے جو ان محمل کو دیکھا، کہا ان پردوں کو ہٹا کے اس پر سیاہ پرچم لگا دیے جائے، کالے پردے لگا دیے جائیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ 72 لٹوں کا قافلہ شام سے کربلا جا رہا ہے۔ آزادارو کربلا گیا، جابر پہلے زائر ہے جو قبر حسین پر آئے، اسی کی یاد میں ہم آئے ہیں۔ میں جملہ سنیے گا، عطیہ سے کہا مجھے میرے مولا کی قبر پہ لے چلو، کہا مجھے نہیں پتا ہے کہ مولا کی قبر کہاں ہے، کہا قبروں کے درمیان مجھے کھڑا کر دو، ابھی پتا چل جائے گا۔ آپ نے فرمایا یا حسین، کوئی آواز نہیں آئی، قبر پہ متوجہ نہیں ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ نابینا تھے، سمجھ نہیں سکے۔ ایک جملہ کہہ دیا حبیب جناب جابر نے، کیا کہا جملہ سنیے گا، یا حبیبو لا یجیب حبیبا، ارے تم کیسے دوست ہو جو ایک دوست کا جواب نہیں دیتے؟ اب حبیب نے خود ہی جواب دیا، جب جواب نہ آیا کہا کہ سچ ہے اور حق ہے، آپ جواب نہ دے، کیوں؟ اس لیے کہ جواب وہ دیتا ہے جس کے جسم پر سر موجود ہوتا ہے۔ آئے لاشا قبر میں موجود ہے، ابھی کیسے جواب آئے؟ ارے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے جابر، ارے تم پر ہمارا سلام۔ جابر نے اپنے کو قبر حسین پر گرا دیا، واہ حسینہ 3 بار کہا اور بے ہوش ہو کر قبر حسین پر گر گئے، واہ حسینہ واہ مظلوم۔ یا حسین 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 یا
زندگی کی توری اپنے سینے سے لگائے ہوئے شبیر کا سر سکینہ کہتی تھی بابا بابا سنو میرا سفر ارے سب کے تھے شانے بندھے میرا بندہ تھا گلا ارے سب کے تھے شانے بندھے میرا بندہ تھا گلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا ارے آپ سے کیسے کہوں کیسے کٹا وہ سفر آل پیمبر چلی روتے ہوئے ننگے سر ارے آپ چلے نیزے پہ کانٹوں پہ بھائی چلا ارے آپ چلے نیزے پہ کانٹوں پہ بھائی چلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا عرش میرے نیکی پھر ایسی گزرتا تھی ارے مجھ سے دیکھا نہیں گیا بھیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں چلا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی مائک پر پڑھو شیرنے کی رسی گھسے دادی شیرنے کی رسی گھسے دادی اس سے دیکھا نہیں گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی جو ظلمیں سوار کرتی تھی انہیں ظلموں میں ہاتھ تھا اس کا محبوبی اعتماد میں اسی گرم سے خون پاکا تھا ہر چاٹی اٹھائے ہوئے شمر خانے پکا گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی مائک نیچے
पुकारती रही मैं, फिर भी लिख कर मुझको बैन करते हुए सिमरे हर बार मुस्कुराता रहा, मेरी नजरों के सामने जालिम मार गिन कर छुरी चलाता रहा, तेरा गल में कुंद अंदर था और शबीर का जलाम, भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी अम्मा भाई भाई चारों जाने से घेर रखा था तेरे नूरे नजर को नशर करने, फिर बरसाता था कोई मारता था उसे, हाय रे वो गिरा था जिसको पत्थर नहीं मिला, भाई 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 तुम जो जुल्फे सवर करती थी, उन्हीं जुल्फों में हाथ था उसका, जहाँ से ये जनाने उसी गर्दन पे टूटा था, सर शबीरियों उठाए हुए सिमरे खैमे टका गया, अम्मा भाई 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 देख कर मुझे को बैन करते हुए सिमरे हर बार मुस्कुराता रहा, मेरी नजरों के सामने जालिम मारी गिन कर छुरी चलाता रहा, तेरा सर पे भी गुंद करता और शबीर का गला, अम्मा भाई भाई कैसी शान आई औलाद सैयदा पर, कैसी शान आई औलाद है, कैसी शान आई औलाद सैयदा पर, है कैसी शान औलाद साजा रो रहे हैं ज़ैनब से मुझे पाकर, कैसी शाम आई औलाद सैयदा पर, है कैसी शाम आई औलाद पर, है कैसी शाम आई औलाद किसी बेखबन है भाई का उसके लाशा, अब्बास की बहन का बाकी यारा फरना, अब सोचती है मांगे कफन याद, कैसी ये शाम आई आला पर, है कैसी ये शाम आई आला साजा रो रहे हैं ज़ैनब से मुझे पाकर, कैसी ये शाम औला
بازو کہیں بڑی ہے لاشا کہیں بڑا ہے زینب کی بے بسی پر قاضی تڑپ رہا ہے روتی ہے بے بسی بھی پر سے اللہ دکھا کے کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر ہے کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کے کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر ہے کیسی یہ شام اولاد سیدہ جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہی زینب آما سے بن گئی ہے پہلے پہ آ گئی ہے تنہا نم اٹھا کے ایسی یہ شام آئی اولاد پر ہے کیسی یہ شام اولاد سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کے کیسی یہ شام آئی اولاد کیسی یہ شام آئی بابا ہے گل ماں تیری سیدہ ہے غربت کو میری دیکھو ہاتھوں سے منہ چھپا ہے ہنستے رہے مسلمان میری آواز جلا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر ہے کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہی زینب آما سے بن گئی ہے پہلے پہ آ گئی ہے تنہا نم اٹھا کے ایسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کے کیسی شام آئی اولاد سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ احسان ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ ظالم ڈالا رہا ہے میں دکھا دکھا کے یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر حسین یا 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 حسین خالی آغوش لیے شام سے آتی ہے بہن 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 خالی آغوش لیے شام سے آتی
بھائی کو داغ سکینہ، بھائی کو داغ سکینہ کا دکھاتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی ہے بہن۔ بوڑھے زائر نے یہ آواز سنی تو ہوگی، بوڑھے زائر نے یہ آواز سنی ہوگی، بوڑھے زائر نے یہ آواز سنی تو ہوگی، بوڑھے زائر نے یہ آواز سنی تو ہوگی۔ جابر اٹھ جاؤ میری، جابر اٹھ جاؤ میری، قبر پہ آتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی ہے بہن۔ سر کھلے کیسے پھری شام کے بازاروں میں، سر کھلے کیسے پھری شام کے بازاروں میں، سر کھلے کیسے پھری شام کے بازاروں میں، سر کھلے کیسے پھری شام کے بازاروں میں۔ اپنے عباس کو رو رو، اپنے عباس کو رو رو یہ بتاتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی ہے بہن۔ ایسا لگتا ہے ابھی چیخ اٹھے گی زینب، ایسا لگتا ہے ابھی اٹھے گی زینب، ایسا لگتا ہے ابھی چیخ اٹھے گی زینب، ایسا لگتا ہے ابھی چیخ اٹھے گی زینب۔ نیل رسی کے دلاور، نیل رسی کے دلاور کو دکھاتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی ہے بہن۔ ایک چھوٹا سا دیا بھائی کی تربت نہیں، ایک چھوٹا سا دیا بھائی کی تربت نہیں، ایک چھوٹا سا دیا بھائی کی تربت نہیں، ایک چھوٹا سا دیا بھائی کی تربت نہیں۔ اپنے اشکوں سے مگر، اپنے اشکوں سے مگر شمع جلاتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی ہے بہن۔ داغ اتنے ہیں دکھائے تو دکھائے کب تک، داغ اتنے ہیں دکھائے تو دکھائے کب تک، داغ اتنے ہیں دکھائے تو دکھائے کب تک، داغ اتنے ہیں دکھائے تو دکھائے کب تک۔ درد اتنا ہے کہ رک رک، درد اتنا ہے کہ رک رک کہ سناتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی ہے بہن۔ لفظ ملتے نہیں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے، لفظ ملتے نہیں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے، لفظ ملتے نہیں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے،
لفظ ملتے نہیں پترائی ہوئی آنکھوں سے، صبح و شام کی تصویر، صبح و شام کی تصویر بناتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی، کچھ نہیں پاس جو گھر جاتے ہوئے لے جاتی، کچھ نہیں پاس جو گھر جاتے ہوئے لے جاتی، کچھ نہیں پاس جو گھر جاتے ہوئے لے جاتی، کچھ نہیں پاس جو گھر جاتے ہوئے لے جاتی، ایک دل ہے تو یہی ایک دل ہے چھوڑ کے جاتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی ہے بہن، خالیہ ہوش لیے شام سے آتی ہے بہن۔ سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات چہلم کو کربلا میں ہر بی بی کر رہی تھی کچھ اس طرح سے گریاں، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جوائی وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات کربلا، کچھ بیبیاں یہاں ہے کچھ بیبیاں وہاں، کرتی ہوئی فغا، کرتی ہوئی خدا، بکھری ہوئی دماغ تلے سرور میں جاں بجاں، کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جوائی وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات کربلا، ایک بی بی دشت خونی میں جاتی ہے نہر پر، کہتی بچشم تر، کہتی ہے چشم تر، عباس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا، کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جوائی وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات کربلا، گھٹ گھٹ کے لاڈلی تیری زندہ میں مر گئی، تربت وہیں بنی، برباد نہیں بنی، بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا، کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جوائی وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات کربلا، اکبر کی قبر پر یوں ہوئی لیلا نوحہ گئے، دیکھا نہ سال بھر، دیکھا نہ سال بھر،
آئی ہوں قید شام سے اب ہو کہ میں رہا کربلا سادات کربلا زخم دل کے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحری والا اکبر میرا سحری والا اکبر اکبر میرا سحری والا لاش اکبر بیچارہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت میں علی اکبر آگ دل میں میری لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحری والا اکبر اکبر میرا سحری والا اکبر اکبر میرا سحری والا اکبر میرا سحری والا تو ہے دریا جوانی ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کیا ہو گیا رخسار مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحری والا اکبر اکبر میرا سحری والا زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحری والا اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارمان کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحری والا اکبر اکبر میرا سحری والا اکبر اکبر میرا سحری والا زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے ہے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحری والا تو ہے دریا جوانی ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحری والا زینب تیری دا یا باز یا باز زینب تیری دا یا باز یا باز زینب تیری دا یا باز زینب تیری دا یا باز یا باز زینب تیری دا یا باز یا باز ہاں وہ عابد بیمار تھا وہ عابد ہاں چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حکیمہ یا حسن یا حسین مولا حکیمہ یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا میری چادر لٹ گئی ظالم نو دربار گئی میں بے پردہ ہائے ہائے سینا ہائے ہائے شاہ ہائے ہائے سینا ہائے ہائے
شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ بھائی جس کی آواز بن میں چلی جس کی آواز بن میں چلی وہ پر کما چوکے نشان مولا حکیمہ یا حسن یا حسین مولا حکیمہ یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا میری چادر لٹ گئی ظالم نو دربار گئی میں بے پردہ ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے 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 زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے کی وہ لاڈلی ہائے سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو جس کی آواز بن میں جلی جس کی آواز بن میں جلی منہ پر کما چوکے نشان مولا حکیمہ یا حسن یا حسین مولا حکیمہ یا حسن یا حسین 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 محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم لنا ولا ظالمين ظلم حقا